صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
بیان کرنے کو یوں تو دنیا شرف بیان کرتی ہے سبھی کے، مگر جو عقل سلیم رکھتا ہے جانتا ہے سوا نبی کے، نہیں ہے کوئی علی سے بہتر، کوئی نہیں ہے کوئی نہیں سوا نبی کے، علی سے بہتر کوئی نہیں ہے کوئی نہیں سوا نبی کے، علی سے بہتر کوئی نہیں ہے کوئی نہیں۔ حنین و بدر و احد سے پوچھو، عمل کے دو نیم سر سے پوچھو، علی کی دو انگلیوں کی طاقت ہے کیا یہ خیبر کے در سے پوچھو، قسم خدا کی مثال حیدر کوئی نہیں ہے کوئی نہیں سوا نبی کے، علی سے بہتر کوئی نہیں ہے کوئی نہیں۔ غدیر سے جب کہ میں نے پوچھا ہے تجھے کو معلوم سارا قصہ، سوا علی کے ہے اور کوئی بنایا جس کو نبی نے مولا، تڑپ کے بولا یہ قم کا منبر، کوئی نہیں ہے کوئی نہیں سوا نبی کے، علی سے بہتر کوئی نہیں ہے کوئی نہیں۔ علی کی تلوار چل رہی ہے، نبی کا چہرہ دمک رہا ہے، کوئی ڈٹا ہے احد میں کوئی نظر بچا کر سرک رہا ہے، نبی کے پاس اب سوائے حیدر کوئی نہیں ہے کوئی نہیں سوا نبی کے، علی سے بہتر کوئی نہیں ہے کوئی نہیں۔ لگائے وہ نعرہ سلونی، مدینہ علم کا جو در ہے، نبی کے فرمان کے مطابق جدھر کو مڑ جائے حق ادھر ہے، سوائے حیدر کے ایسا رہبر کوئی نہیں ہے کوئی نہیں سوائے علی سے بہتر کوئی نہیں۔ بدر خاص میں خاص ہو جاتا ہوں کہ چلی جو بنت اسد جو بڑھ کر دیوار کعبہ یہ بولی ہنس کر، اسی طرح اور اسی جگہ پر کھڑی تھی ایک دن ایک اور مادر،
मगर तुम्हारे शरफ से बढ़ कर कोई नहीं है, कोई नहीं सिवा नबी के, अली से बेहतर कोई नहीं है, कोई नहीं। दुरूद मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि ایک سلوات پڑھ دیں. ایک مطلع اور دو تین شعر شہزادی زینب کے حوالے سے. ایک اور سلوات پڑھ دیں. کہیں صفات میں زہرا کہیں علی کی طرح، کہیں صفات میں زہرا کہیں علی کی طرح، اور کہیں پلہے جاہے شمشیر حیدری کی طرح، کہیں پلہے جاہے شمشیر حیدری کی طرح، اور قدم قدم پر بچایا ہے دین احمد کو، قدم قدم پر بچایا ہے دین احمد کو، ہے کام آپ کا بالکل کسی ولی کی طرح، اور جسے یقین نہ ہو دربار شام میں دیکھے علی کی بیٹی خطابت میں ہے علی کی طرح، اور یزید تیری سیاست کو علم زینب نے اکھاڑ پھینک دیا باب خیبری کی طرح، اور زکی مدحت زینب میں چند شعر تیرے، زکی مدحت زینب میں چند شعر تیرے، زکی مدحت زینب میں چند شعر تیرے، چلیں گے ساتھ قیامت میں روشنی کی طرح، کہیں صفات میں. نعرہ صلوات. اور ایک مطلع اور دو تین شعر حاضر خدمت ہے کہ اس کی جنت میرے مولا نے بہت آسان کی، اس کی جنت میرے مولا نے بہت
آسان کی، جس نے دین حق پا اپنی زندگی قربان کی، اور صبر اور قربانیوں سے آ کے ناتا جوڑ لو، صبر اور قربانیوں سے آ کے ناتا جوڑ لو، لے کے جنت جائے گی طاقت تمہیں ایمان کی، صبر اور قربانیوں سے آ کے ناتا جوڑ لو، لے کے جنت جائے گی طاقت تمہیں ایمان کی، اور نصرت شبیر میں بڑھ کر یہی بولے حبیب، نصرت شبیر میں بڑھ کر یہی بولے حبیب، دوستی باقی رہے انسان سے انسان کی، او اے شہر شاہ عرب اے فاطمہ کے دل کا چین، آپ نے دین خدا پر ہر خوشی قربان کی، اور روکنے سے کب کسی کے رک سکا ذکر حسین، روکنے سے کب کسی کے رک سکا ذکر حسین، یہ عزاداری ذکی ہے شان ہندوستان کی، یہ عزاداری ذکی ہے شان ہندوستان کی۔ ایک نعرہ صلوات۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المصطفى والرسول المجتبى الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى
هو الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولا سيما على الحجة الثاني عشر بقية الله المنتظر واللعنة الدائمة على أعدائهم وقتلتهم ومنكري فضائلهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في بيانه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم أنشأناه خلقا آخر ثم لئنكم بعد ذلك يوم القيامة لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. درود پڑھیں بر محمد و سورہ مبارک مومنون کی 3 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا. آیت نمبر 12، 13 اور 14. اس سے پہلے کہ ان آیات کے ذیل میں کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش ہوں، التماس ہے 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم دلشاد حسین صاحب کی روح کو ایصال فرما دیں. بسم اللہ. ایک مرتبہ مل جل کے صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. انسان اگر بہتر زندگی بسر کرنا چاہتا ہے تو اسے زندگی بسر کرنے کے قوانین کی ضرورت ہے، کیونکہ کوئی بھی کام بغیر قانون کے ہو ہی نہیں پاتا. میں صرف اچھے کاموں کی بات نہیں کر رہا ہوں، چوروں کے بھی اپنے قانون ہوتے ہیں، بغیر اس کے وہ بھی اپنا مشن پورا نہیں کر پاتے. تو یہ تو ہر انسان سمجھتا ہے کہ اسے اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے کچھ قوانین چاہیے.
لیکن سوال یہ ہے کہ ان قوانین کو وہ لے کہاں سے اور کون اس قانون کو بنائے؟ بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جانا ہے، لیکن کم سے کم مسلمانوں کے لیے یہ مسئلہ حل ہے، کیونکہ وہ بخوبی جانتے ہیں کہ خداوند متعال سے بہتر کوئی قانون دے ہی نہیں سکتا، کیونکہ جس نے انسان بنایا ہے وہی انسان کی زندگی کا قانون بھی بتائے گا، بنائے گا بھی اور بتائے گا بھی، اور اس قانون کو لینے کی ایک ہی ہمارے اور آپ کے پاس جگہ ہے، جس کا نام ہے قرآن کریم۔ قرآن کریم۔ تو اگر کوئی انسان قرآن پر تو ایمان رکھے لیکن قرآن کے بتائے ہوئے قوانین کو اپنی زندگی میں لاگو نہ کرے تو پھر اس سے پوچھنا چاہیے کہ یہ عقیدہ کون سا عقیدہ ہے۔ ابھی جن آیات کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا اس میں قرآن قانون بتا رہا ہے، اور آج اسی قانون کے حوالے سے آپ کی خدمت میں چند باتیں پیش کرنا ہے۔ سورہ مومنون ہے، اور ہر مومن اس سورہ کو پہچانتا ہے۔ قد افلح المؤمنون، بے شک مومنین کامیاب ہو گئے، اور اس کے بعد پروردگار نے مومنین کی صفات کو بیان کیا ہے۔ اب وہ صفات انشاءاللہ آپ سورہ میں جا کے دیکھیے گا، کیونکہ میری گفتگو دوسرے مرحلے پر ہے۔ سورہ مومنون میں مومنین کی صفات بیان کرنے کے بعد قرآن انسان کی خلقت کے مراحل کو بیان کرتا ہے کہ انسان کیسے خلق ہوتا ہے۔ یہ قرآن کب بیان کر رہا ہے؟ آج کے ترقی یافتہ زمانے میں نہیں، 1400 سال پہلے قرآن بتا رہا ہے کہ ماں کے پیٹ میں اور رحم مادر میں کس طرح سے انسانی تخلیق کمال تک پہنچتی ہے۔ کیوں؟ اور آج دنیا کتنی بھی ترقی کر لے اس سے بہتر بتا ہی نہیں سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ سائنٹسٹ، غور کیجئے گا، کچھ بناتا نہیں ہے، سمجھتا ہے۔ سائنٹسٹ کا کام کچھ بنانا نہیں ہے، کیونکہ بناتا تو پروردگار ہے۔ سائنٹسٹ صرف جو رابطہ ہوتا ہے اس کو نکال لیتا ہے کہ بھئی آگ میں اور جلانے میں یہ رابطہ ہے، لیکن رابطے کو بنایا کس نے ہے؟ بنانے والا تو خلاق کائنات ہے، اس سے بہتر کون بتا سکتا ہے؟ لہٰذا دنیا کچھ بتاتی رہے، اگر قرآن نے کچھ بتا دیا تو پھر سر جھکانا پڑے گا۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ آپ بتائیں، حکماء، حکیم، ڈاکٹر، آپ کہتے ہیں فلاں صاحب نے، یہ ڈاکٹر نے یہ دوا بنائی ہے۔ جی نہیں، ڈاکٹر میں کہاں اتنی طاقت ہے کہ دوا میں اثر دے دے۔ اثر تو پروردگار نے اس چیز میں رکھا ہے، وہ صرف اس کا پتہ لگا لیتا ہے، اسی لیے اس کا نسخہ فیل ہو جاتا ہے، پروردگار کا فیل نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ جہاں کوئی دوا کام نہیں آتی ہے وہاں پروردگار شفا دے کے بتاتا ہے کہ اثر بھی میں رکھتا ہوں اور اپنے قانون کو توڑنا بھی میرے ہی ہاتھ میں ہے۔ تو جو قانون پروردگار بتا دے، ترقی یافتہ دنیا ہے، روز نئے سے نئے قوانین آتے رہتے ہیں، لیکن اگر قرآن نے قانون بتا دیا تو بھی وہ اٹل ہے، اٹل ہے۔ اس لیے عزیزوں،
کبھی بھی ترقی یافتی دنیا کی چمک دمک سے ڈریا مت کریے۔ ڈر گئے ارے کتنی ترقی ہے، جی نہیں، جو ہمارے پاس ہے وہ کائنات میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ جو ہمارے پاس ہے وہ کائنات میں کسی کے پاس نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس تو ایسے ہیں، تم چاند پہ جاتے ہو، ہم جنہیں مانتے ہیں وہ اشارہ کر کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ تم زمین اور آسمان، زمین اور ستارے کے فاصلے کو بتاتے ہو، ہم جنہیں مانتے ہیں وہ ستاروں کو اپنی چوکھٹ پہ بلوا لیا کرتے ہیں۔ تم سورج کی گرمی بتاتے ہو، ہم جنہیں مانتے ہیں وہ سورج کو پلٹا کے بتا دیتے ہیں کہ کس کے اشارے پہ چل رہا ہے۔ تم ریگستان کے پتھروں کی تعداد بتا سکتے ہو، لیکن ہم جنہیں مانتے ہیں وہی پتھر ان کی ہتھیلیوں پر شہادتین پڑھ کے بتاتے ہیں کہ اللہ کسے کہتے ہیں، ولی اللہ کسے کہتے ہیں۔ یہ تو چند دن کی ظاہری چمک دمک ہے، ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ ہمارا قبلہ کتنا ہی عظیم انسان کیوں نہ ہو، آخرکار تو زمین میں ہی جائے گا، اور اگر 2 گز زمین مل گئی خوش نصیب ہے۔ کتنے تو ایسے ہوتے ہیں جنہیں یہ بھی نصیب نہیں ہوتا ہے۔ کیا چھوڑ کے جاتا ہے وہ؟ اپنا جسم تو چھوڑ کے نہیں جاتا، وہ تو زمین میں چلا گیا۔ روح بھی نہیں چھوڑ کے جاتا ہے، وہ خدا سے جا کے مل گئی۔ تو بچا کیا؟ کا کردار چھوڑ کے جاتا ہے۔ صدیاں گزر جاتی ہیں لیکن کردار اس کا زندہ رہ کے بتاتا ہے کہ تاریخ میں کوئی ایسا انسان تھا کہ جو رات کی تاریکیوں میں غریبوں کا خیال کیا کرتا تھا۔ کردار بتاتا ہے اور کردار کھینچ کے لے کے آتا ہے۔ لیکن اس کردار کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ آئیے سورہ مبارک مومنون میں پہلے مومنین کی صفات بتاتا ہے قرآن۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ مومنین وہ ہیں جو اپنی نماز میں خضوع اور خشوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ متعدد صفات۔ پہلی صفت مومنین کی کیا بتائی؟ نماز کو لے کے۔ کیوں؟ کیونکہ جس کی نماز صحیح ہو جائے سب کچھ صحیح ہو جاتا ہے۔ زندگی انسان دنیا میں پتہ نہیں کس کس کو خوش کرنے کے چکر میں لگا رہتا ہے۔ اما ان کے گھر یہ بھیج دیے ذرا سا خوش ہو جائیں گے، انہیں ذرا اور فرشی سلام کر لیجئے خوش ہو جائیں گے، انہیں ذرا سا ایک مبارکباد کا میسج بھیج دیجئے خوش ہو جائیں گے۔ پوری زندگی اس میں گزار دیتا ہے کہ اپنے جیسے انسانوں کو خوش کر دے۔ سید الساجدین زین العابدین علیہ السلام مولا فرماتے ہیں انسان تو کتنے انسانوں کو اپنے آپ سے راضی کرتا رہے گا، تو کتنے انسان کو اپنے آپ سے خوش کرتا رہے گا، تو ایسے کو خوش کر لے کہ جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کی مرضی چلا کرتی ہے۔ اگر وہ تجھ سے راضی ہو گیا تو دنیا مجبوراً تجھ سے راضی ہو جائے گی۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ اسی لیے ہمارے علماء کا متفق فیصلہ ہے کہ اگر کسی انسان کی نماز درست ہو گئی تو پھر سارے معاملات خود بخود صحیح ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو خدا کی عبادت کا خیال کرے، یہ کیسے ممکن ہے کہ کائنات اس کا خیال نہ کرے؟ کائنات تو اسی کی بنائی ہوئی ہے۔ تو پہلی صفت یہ بیان کی گئی، اور اس کے بعد آیات کو چھوڑتے ہوئے آیت نمبر 12 پہ آ رہا ہوں۔ آیت نمبر 11۔ اب اس آیت میں پروردگار انسان کی خلقت کا ذکر کرتا ہے کہ دیکھو انسان
شروعات میں ایک پانی کا قطرہ ہوتا ہے جسے نطفہ کہا جاتا ہے، پھر وہ بدلتا ہے، نطفے کو پروردگار علقے کی صورت دیتا ہے، علقے کو پروردگار پھر مضغے کی صورت دیتا ہے، مضغے کو بھی پروردگار گوشت کا لوتھڑا بناتا ہے، پھر اس کے اندر ہڈیوں کو خلق کرتا ہے۔ یہ قرآن کے آیات کا ترجمہ ہے۔ ہڈیوں کو خلق کرنے کے بعد پروردگار اس کے اوپر گوشت چڑھاتا ہے، اور پھر اس کے بعد آواز دیتا ہے ثم انشأناہ خلقا آخر۔ جب یہ ماں کے پیٹ میں انسان اس مرحلے پر پہنچ جاتا ہے تب ہم اس کو ایک نئی خلقت عطا کرتے ہیں، اور اس میں روح ڈالنے کے بعد اسے انسان بنا دیا کرتے ہیں۔ ثم انشأناہ خلقا آخر۔ میں نے ابھی کی تقریر کا موضوع آپ کے سامنے نہیں بیان کیا، صرف موضوع کو ہی بیان کرنے میں چند منٹ چلے گئے۔ آیات کا ربط بیان کر تو بھی بیان کرتا ہوں کیونکہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ اب دیکھیے ان آیات کی ترتیب کو دیکھیے، آیات کہاں سے شروع کر رہی ہیں؟ نطفے سے، اور پھر اس میں ایک تبدیلی آ رہی ہے، وہ بن رہا ہے علقہ، علقے میں تبدیلی آ رہی ہے، وہ بن رہا ہے مضغہ، مضغے میں تبدیلی آ رہی ہے، وہ بن رہا ہے کسون العظام، پھر کسون العظام میں تبدیلی آ رہی ہے، اس کے اوپر گوشت چڑھایا جا رہا ہے، پھر اس میں تبدیلی آ رہی ہے، اس کے اندر روح ڈالی جا رہی ہے۔ آپ نے اس ترتیب پہ غور کیا؟ ہو کیا رہا ہے؟ یہ 9 مہینے رحم مادر میں ہو کیا رہا ہے؟ ایک لفظ، تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ موضوع یہی ہے، رحم مادر میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ اب آئیے اس سے تھوڑا اور پیچھے سے شروع کرتے ہیں۔ خاک اگر یہ طے کر لے کہ اسے تبدیل نہیں ہونا ہے تو وہ کبھی درخت نہیں بنے گی۔ خاک ہی تو درخت میں تبدیل ہوتی ہے، اور درخت اگر یہ طے کر لے کہ اسے تبدیل نہیں ہونا ہے تو وہ کبھی اناج نہیں بنے گا، اور اگر اناج یہ طے کر لے کہ اسے تبدیل نہیں ہونا ہے تو وہ کبھی کھانا نہیں بنے گا۔ کھانا اگر یہ طے کر لے کہ اسے تبدیل نہیں ہونا ہے تو وہ کبھی خون نہیں بنے گا، اور خون اگر یہ طے کر لے کہ اسے تبدیل نہیں ہونا ہے تو وہ کبھی نطفہ نہیں بنے گا۔ نطفہ اگر یہ طے کر لے کہ اسے تبدیل نہیں ہونا ہے تو وہ کبھی علقہ نہیں بنے گا۔ علقہ اگر یہ طے کر لے کہ اسے تبدیل نہیں ہونا ہے تو وہ کبھی مضغہ نہیں بنے گا۔ اگر مضغہ یہ طے کر لے کہ اسے تبدیل نہیں ہونا ہے تو وہ کبھی بھی کسون العظام نہیں بنے گا۔ اگر کسون العظام یہ طے کر لے کہ اسے تبدیل نہیں ہونا ہے تو کبھی اس میں روح پھونک کے انسان نہیں بنے گا، اور اگر انسان یہ طے کر لے کہ اسے تبدیل نہیں ہونا ہے تو وہ کبھی مسلمان نہیں بنے گا، اور اگر مسلمان یہ طے کر لے کہ اسے تبدیل نہیں ہونا ہے تو وہ کبھی مومن نہیں بنے گا۔ اگر مومن یہ طے کر لے کہ اسے تبدیل نہیں ہونا ہے تو کبھی سلمان نہیں بنے گا۔ تو پوری زندگی تبدیلیوں پر ٹکی ہوئی ہے۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ پوری انسان کی زندگی تبدیلیوں پر ٹکی ہوئی ہے، اور اس کے بعد یہ نادان انسان اپنی مونچھوں پہ تاؤ دے کے کہتا ہے قبلہ ہم تو بدلتے ہی نہیں، بس جو کہہ دیا وہ کہہ دیا۔ تو بھائی یہ بتاؤ تم انسان ہو یا پتھر؟ نہیں، پتھر بھی تبدیل ہوتا ہے، پتھر بھی تبدیل ہوتا ہے۔ ایک قانون دے رہا ہوں، غور فرمائیے گا۔ دو ہی
مفہوم ہے ہماری زندگی میں، ایک ہے ثابت اور ایک ہے تبدیلی۔ بھئی تبدیلی کے اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ تبدیل نہ ہونا ہے، اور اسے اردو میں کہتے ہیں ثابت رہنا، یعنی جیسا ہے ویسا ہے، جیسا ہے ویسا ہے۔ اور دوسرا معنی کیا اس کا اپوزٹ؟ تبدیلی، کہ کوئی بیچ میں تو کوئی تیسرا تو ہے نہیں کہ کوئی ایسی چیز ہو کہ جو ایک ہی سیکنڈ میں تبدیل بھی ہوتی ہو نہ بھی ہوتی ہو، ایسا تو نہیں ہے نا۔ اب اگر ان دونوں معانی کو آپ کو سمجھنا ہے تو بس یہ سمجھ جائیے، جو ذات کبھی تبدیل نہ ہو، نہ ازل میں نہ ابد میں، اسے خالق کہتے ہیں، اور جو ذات ہر لمحہ تبدیل ہوتی رہے اسے مخلوق کہتے ہیں۔ عزیزو، خالق اور مخلوق کی جگہ بدل نہیں سکتی ہے، تو تم نہ چاہ کے بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ تبدیل نہ ہو۔ بس کچھ تبدیلیاں ہمارے اختیار میں ہوتی ہیں، کچھ تبدیلیاں ہمارے اختیار میں نہیں ہوا کرتی ہیں۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ بچپنے سے لڑکپن میں آنا آپ کے اختیار میں ہے، لڑکپن سے نوجوانی میں آنا، نوجوانی سے جوانی میں آنا، جوانی سے ادھیڑپن میں آنا، ادھیڑپن سے بڑھاپے میں آنا کچھ اختیار میں نہیں ہے۔ بھائی یہ تو ہوتا رہے گا، اور پروردگار نہ اس میں ثواب دیتا ہے نہ عذاب کرتا ہے۔ مطلب فلاں صاحب جوان ہو گئے تو کتنا ثواب ملے گا؟ کہ بھئی یہ تو تمہارے اختیار میں ہی نہیں ہے۔ لیکن ہاں، ایک انسان کل اس کی صفات کچھ تھیں، آج اس نے کچھ اور بنا لی ہے۔ اس نے اپنے آپ کو کیا کیا؟ تبدیل کیا۔ جس تبدیلی سے ہم اور آپ بھاگتے ہیں وہی قابل تعریف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر جناب حر تبدیل نہ ہوتے تو حر نہ بنتے۔ اگر جناب حر نے بھی یہ کہہ دیا ہوتا کہ بس جو فیصلہ لے لیا لے لیا، کہا نہیں، ہم وہ نہیں ہیں جو فیصلوں پہ ٹکے رہیں، ہم وہ ہیں جو حق کے پیچھے رہتے ہیں۔ یہ قابل غور ہے۔ انسان اس بات کے درپے نہیں رہنا چاہیے اسے کہ اب کیونکہ میں نے کہہ دیا یا میرے اندر یہ صفت ہے تو رہے گی۔ یہ کوئی کمال کی بات ہے ہی نہیں۔ کمال ہی یہ ہے حجت ناطق امام جعفر صادق علیہ السلام۔ مولا فرماتے ہیں مغبون من ساوا یوما، خسارے میں ہے، نقصان اٹھایا ہے اس شخص نے کہ جس کے 2 دن برابر ہوں۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، لسان اللہ کہہ رہی ہے۔ نقصان اٹھایا ہے اس شخص نے جس کے 2 دن کیا ہوں؟ برابر ہوں۔ کہ مولا نقصان کیا ہوا؟ برابر تو ہیں، کم سے کم نیچے تو نہیں گئے۔ تو شاید مولا آواز دیں، ارے زندگی کا سرمایہ دے دیا، 24 گھنٹے دے دیے اور کوئی تبدیلی نہیں آئی، یہ خسارہ ہی تو ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دینا تمہارے ہاتھ میں ہے ہی نہیں۔ یہ وہ تبدیلی ہے جو غیر اختیاری ہے۔ زمانہ چلتا رہے گا، سانس آگے بڑھتی رہے گی، تم اپنی زندگی کے لمحات کو گزارتے رہو گے، یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے۔ لیکن دے کر کیا حاصل کر رہے ہو یہ تمہارے اختیار میں ہے۔ لہٰذا ہمیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ ہم اگر اپنی عمر کا سرمایہ دے رہے ہیں تو
تو اس کے مد مقابل میں کیا لے رہے ہیں، کیا حاصل کر رہے ہیں، کیا مل رہا ہے؟ علی کا چاہنے والا اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی برباد نہیں کرتا۔ اِنَّا لِأَنفَاسِكُمْ ثَمَنًا وَهُوَ الْجَنَّةُ فَلَا تَبِئُوهَا إِلَّا بِهَا۔ ہوشیار، تمہاری سانسوں کا کمترین بدلہ جنت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے بدلے میں اس سے کم پہ راضی ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی زندگی کا سرمایہ دے دو لیکن، اور یہ برابر کا سودا ہے قبلہ، یہ نہ سمجھیے کہ بہت بڑا فائدہ ہو گیا۔ غور کیجئے گا، کچھ کانسیپٹ ہے جن کو کلیئر ہونا ضروری ہے۔ میں بارہا اس بات کو کہتا ہوں، اور چند منٹ استقبال ایام عزا کے حوالے سے میں آپ کے لوں گا۔ کچھ قوانین ہیں اسلام کے جس کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے، آپ کے لیے پتہ ہونا ضروری ہے، میرے لیے بتانا ضروری ہے۔ اب ہو سکتا ہے آپ یہ کہیں کہ مولانا ہمیں تو پسند نہیں، تو ہم سیدھی ایک بات کہتے ہیں، ہم آپ کی پسند کے لیے تھوڑی پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں آپ سے تھوڑی اجر لینا ہے۔ اما عام انسان اپنے آپ کو بچا لے بڑی بات ہے، تو جو جس کی مرضی کے لیے کام کرتا ہے اس سے اجر لیتا ہے، اس سے اجر لیتا ہے۔ کچھ قوانین اہم، اور ایک قانون یہ ہے جو آج بیان کر رہا ہوں، تبدیل ہونا۔ اسی لیے کہا گیا کہ روز رات میں اپنا محاسبہ کرو۔ محاسبہ یعنی حساب اور کتاب۔ بنیوں کو دیکھا ہے کیا کرتے ہیں؟ دکان بند کرنے سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ حساب، اور آج کتنا بکا، کیا ہوا۔ آج سمجھتے ہیں کہ 4 بجے بینک بند ہو جاتا ہے، جی نہیں، دروازے ہمارے اور آپ کے لیے بند ہوتے ہیں، اندر حساب کتاب چل رہا ہوتا ہے کہ بھائی آج کا اکاؤنٹ کلیئر کر کے جائیے گا۔ عجیب انسان ہے، مادی دنیا میں روزانہ حساب کرتا ہے، لیکن جب اپنی وجود کی بات آتی ہے تو سالہا غافل سوتا رہتا ہے۔ پتہ ہی نہیں کون سی صفات چینج ہوئی، کون سی عادتیں بدلی، کون سی عادتیں بری ہوئی، کون سی عادتیں بہتر ہوئی۔ تو جب خیال ہی نہیں کرے گا تو تبدیل کیسے کرے گا؟ بھائی جسے یہی نہیں معلوم کہ اس میں اچھی صفات کتنی ہے، بری صفات کتنی ہے، تو اگر آپ اس سے کہیے گا بھائی تبدیل ہوئیے، بہتر بنیے، تو پہلے تو یہی پتہ لگانا پڑے گا کہ وہ ہے کیا۔ اسی لیے میرے مولا نے آواز دی کہ اگر اللہ کو پہچاننا ہے تو پہلے اپنے آپ کو پہچاننا۔ جو اپنے آپ کو نہیں پہچانتا وہ تبدیل نہیں ہو سکتا، جو تبدیل نہیں ہو سکتا وہ مخلوق نہیں ہو سکتا۔ خود درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ آپ نے کسی مومن کو دیکھا بڑی اچھی نماز، بڑی اچھی نماز۔ اب اچھی نماز کی ڈیفینیشن آپ خود کیجئے، کیونکہ ہر کوئی اپنے حساب سے اچھی نماز کی ڈیفینیشن کرتا ہے، کیونکہ آج کل تو ذوق ہی بدل گیا ہے۔ اب تو عبادتیں بھی ذوق پہ ہوتی ہیں۔ عبادت جو کہ بنایا ہوا قانون ہے خدا کا، اب اس میں بھی ہم بڑھانے گھٹانے لگے ہیں۔ تو قبلہ اسے عبادت نہ کہیے، اسے اپنے ذوق کی تب آزمائی کہیے، کیونکہ عبادت میں تو کوئی نہ ہلا سکتا ہے نہ ہٹا سکتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا۔ بہت اہم مرحلہ ہوتا ہے عبادت کا، بہت اہم مرحلہ ہوتا ہے۔ اب انسان
اگر اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہ رہا ہے، بہترین عبادت گزار ہے، مثال دینا غور کیجئے گا، فوارہ دیکھا ہے؟ فوارہ زمین سے نکلتا ہے، یہاں تک جاتا ہے، کوئی یہاں تک جاتا ہے، کوئی یہاں تک جاتا ہے، لیکن ایک وقت ہوتا ہے کہ آخر میں یہ پلٹتا ہے. پلٹتا ہے یا نہیں پلٹتا؟ کب پلٹتا ہے؟ جیسے ہی یہ کوشش کرتا ہے کہ سمجھے اس کی بلندی کتنی ہے. جہاں فوارے نے یہ طے کرنے کی سوچی کہ میری بلندی کتنی ہے، تو بھائی بلندی کو دیکھنے کے لیے نیچے تو دیکھنا پڑے گا. جیسے ہی نیچے دیکھا واپس آ جاتا ہے. پروردگار کہتا ہے مجھے نیچائی نہیں پسند ہے، بس اوپر دیکھ کے ترقی کرتے چلے جاؤ. کہا پروردگار کتنی ترقی کریں؟ کہا ایسے خلق کر دوں گا کہ جن کی گردے پا بھی نہیں بن پاؤ گے، بس ان کو دیکھتے رہنا اور اپنے آپ کو کمال پہ بڑھاتے چلے جانا. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. ایک انسان بہترین نماز پڑھتا ہے، کہا بڑا ناز ہے اپنی نمازوں کے اوپر، جاؤ اس کی نماز دیکھو جس پہ نمازیں ناز کیا کرتی ہے. ایک انسان بڑا اچھا روزہ رکھتا ہے، کہا اپنے روزے پہ ناز ہے، جاؤ اس کا روزہ دیکھو کہ جس کے گھر میں روٹیاں آتی ہیں. کہا بڑے اپنے صدقے پہ ناز ہے، تو جاؤ اس کے صدقے کو دیکھو جس کے لیے حلاتا نازل ہوتا ہے. جب اس کو دیکھے گا تو سمجھ جائے گا ارے ابھی کتنا پیچھے ہے. جو اپنے آپ کو پیچھے سمجھتا ہے وہی ترقی کرتا ہے. یہ بہت غلط کانسیپٹ ہمیں اور آپ کو دیکھ دیا گیا کہ ہمیں تو کچھ ضرورت ہے ہی نہیں، ہمارے پاس تو سب کچھ ہے. جی ایسا کچھ نہیں ہے. بہت کچھ ہے اور بہت کچھ نہیں ہے. بس ہمیں آ کے اس میں خوش کر دیا جاتا ہے ہمارے پاس کیا ہے. اما بھائی یہ بھی تو دیکھیے کس لیے ہے. اگر پروردگار نے ہمیں اور آپ کو توفیق دی ہے کہ شیعہ گھرانے میں پیدا ہو جائیں، کون سا ایسا انسان ہے جو ایگریمنٹ کرا کے آیا ہو کہ لکھنؤ کے فلاں محلے میں فلاں شیعہ کے گھر میں پیدا ہوں گا؟ یہ تو رحمت پروردگار ہے. یہ کیا ہے؟ تو رحمت پروردگار ہے، یہ تو فضل پروردگار ہے. بھائی اگر ایک دیوار ادھر پیدا ہو جاتے، چوٹی ہوتی، گھنٹہ بجا رہے ہوتے. تو کون اپنے اختیار سے پیدا ہوا ہے اور کون اپنے اختیار سے اس دنیا سے جائے گا؟ اتنا مجبور انسان کہ جس کا نہ آنا اختیار میں ہے نہ جانا اختیار میں ہے، کہتا ہے میں فرعون خدا ہوں. انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگاتا ہے. بھائی ایک سانس تو تیرے اختیار میں ہے نہیں، اگر چلی جائے واپس نہ آئے. کیا اختیار ہے انسان کا؟ پروردگار نے اگر نعمتیں دی ہیں تو پھر اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے. کہ یہ نعمتیں اس لیے نہیں دی ہیں کہ بس سینہ چوڑا کر کے پورے محلے میں ٹہل کے کہتے رہو ہمارے پاس یہ نعمت آئے. اگر یہ نعمت ہے تو یہ بتاؤ تم نے اس کا استعمال کر کے کیا کیا؟ اگر تمہارے پاس نعمت قرآن ہے تو اس کو تاخچے پہ رکھنے کے لیے نازل نہیں کیا گیا تھا، اسے اپنی زندگی میں اتار کر کمال تک جانے کے لیے خلق کیا گیا تھا. اگر تمہارے پاس اہل بیت کی نعمت ہے تو صرف اس لیے نہیں خلق کیا گیا تھا کہ نعرہ لگا کے ان کی تعریف کرو. تم پوری زندگی ان کی تعریف کرتے رہو، ان کی گردے پا کو نہیں سمجھ پاؤ گے. یہ کس لیے دیا گیا؟ یہ اس لیے دیا گیا تاکہ تم ان کی زندگی کو دیکھ کے سمجھو بندگی کسے کہا جاتا ہے، عبادت کسے کہا جاتا ہے.
چینج کسے کہا جاتا ہے؟ مثال دوں آپ کو، حملہ کیا خدا کے شیر نے اور عمرو ابن عبدود کو زمین پر گرا کر مولا سینے پہ سوار ہو گئے. لیکن ایک مرتبہ کپ کپاتے ہوئے اصحاب نے عجب منظر دیکھا کہ علی اس کے سینے پر سے ہٹ گئے. اما ہم نے اور آپ نے جنگ نہ کی ہو، کم سے کم اتنا تو جانتے ہی ہیں کہ اگر دشمن کو چھوڑا تو اس نے چھیڑا. بہت زیادہ اس شہر میں خیبر و خندق پڑھا جاتا ہے نا، کیونکہ اگر آپ نہ پڑھیے تو آپ خطیب ہی نہیں ہیں. تو بھیا ہمیں بھی اپنی خطابت کی سند دینا ہے، تو سنا ہے آپ نے، اب سن لیجئے. تو جب مولا اس کے سینے پہ سے ہٹے تھے تو وہ اٹھا کیوں نہیں؟ بھائی وہ تو خود آیا تھا. جنگجو انسان کو لمحہ چاہیے ہوتا ہے. اگر آپ نے ایک لمحے کے لیے اسے فرصت دی تو پھر وہ آپ کو فرصت نہیں دے گا. تو مولا نے تو اسے اتنی بڑی فرصت دی تھی. علی اس کے سینے پہ سے اترے، تھوڑی دیر ٹہلے اور وہ اٹھا نہیں. اما اتنا سنا ہے، بتائیے کیوں نہیں اٹھا؟ تو پتہ یہ چلا ہم ابھی خیبر و خندق بھی صحیح سے نہیں پڑھا گیا ہے. غور فرمائیے کیا دیا جا رہا ہے آپ لوگوں کو ممبر سے. ابھی سکون سے آؤں گا، ابھی چند منٹ ہے میرے پاس. ذہن آپ کے اذہان عالیہ آپ کے تیار ہو جائیں. اور اس مجلس میں پڑھنے کی وجہ ہے کہ بہت دور تک آواز جا رہی ہے. ہاں، اس لیے بہت دور تک بات پہنچانا ہے. کیوں نہیں آیا بھائی؟ اٹھتا ایک حملہ کر دیتا. اتنا ڈر گیا تھا. اب جسے نہیں پتا ہوگا تاریخ، وہ تو یہی کچھ اپنی طرف سے پیوند لگائے گا، ڈر گیا تھا اور فلاں ہو گیا تھا. بھیا تاریخ بنائی نہیں جاتی ہے، جو بنی بنائی ہے وہ بتائی جاتی ہے. جب بغیر مطالعے کے ممبر پہ آؤ گے تو تاریخ گڑھو گے. تاریخ گڑھی نہیں جاتی ہے، جو ہے وہ بتا دیا جاتا ہے. یہ ہوا، اور جب نہیں ملتی ہے کڑیاں سے کڑیاں تو بھی اس میں کچھ نہ کچھ ادھر سے جوڑو اور ادھر سے جوڑو اور ادھر سے توڑو اور ادھر سے کاٹو، یہی سب چلتا رہتا ہے. اور بیچاری عوام کا کیا ہے؟ وہ تو قربتاً اللہ سننے آتی ہے، سن کے چلی جاتی ہے. کون جا کے دیکھتا ہے مولانا نے پڑھا کیا؟ اسی لیے تو ہر کوئی ممبر پہ چلا جاتا ہے. اما مجلس کے بعد مولانا کو چائے پلانے سے پہلے ذرا بیٹھال کے پوچھا تو کریے پڑھا کہاں سے؟ آپ نے اپنی دل کی اگر پڑھی ہے تو اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اور اگر قرآن اور اہل بیت سے پڑھا ہے تو بتا دیجئے. تو ماجرا کیا تھا؟ ماجرا یہ تھا، جب وہ خندق پار کر کے آیا اور مولا گئے سامنے میں، ماجرا آپ کے سامنے ہے. تو مولا نے کہا میں نے سنا ہے تو جو تجھ سے جنگ کرنے آتا ہے 3 میں سے کسی ایک بات کو مان لیتا ہے. اس نے کہا ہاں. کہا پہلی میری درخواست یہ ہے تو اسلام لے آ. تو اسلام لے آ. کہا مار کے ہنسا. کہا ابو طالب کے بیٹے مجھے اسلام ہی لانا ہوتا تو میں خندق پار کر کے آتا کیوں؟ کہ یہ تو نہیں ہو سکتا. کہا ٹھیک ہے، اگر اسے نہیں مان رہا ہے
واپس چلا جا. اس کا جواب تاریخ میں کہا واپس چلا جاؤں گا تو یہ جو خواتین آئی ہیں ان کو میں کیا چہرہ دکھاؤں گا؟ عمرو ابن عبدود ہو کے بھی اس نے قانون بتا دیا کہ بہت سے مرد حضرات خواتین کے چکر میں کچھ کام کر بیٹھتے ہیں. گھر پہ کیا جواب دیں گے؟ ہم گھر پہ بعد میں دیجئے گا، پہلے دیکھیے اللہ کو کیا جواب دیں گے. پوری کائنات میں بے حجاب پھر رہی ہیں، کچھ نہیں بولیں گے. قبلہ آپ بھی ذمہ دار ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ ہیں اس کے ولی باہر نکلنے میں. زوجہ بغیر شوہر کی اجازت کے گھر سے باہر نہیں نکل سکتی. یہ پروردگار نے قانون ایسا ہی نہیں بنایا ہے، یہ اس لیے بنایا ہے کہ اگر وہ غلط طریقے سے باہر گئی، معاشرے کو خراب کیا، تو صرف وہ ذمہ دار نہیں ہے، تم بھی ذمہ دار ہو. تم بھی ذمہ دار ہو. تو نے کہا نہیں بھائی واپس تو نہیں جاؤں گا. تو مولانا نے کہا ٹھیک ہے. تیسری بات، تو گھوڑے پہ سوار ہے، میں پیدل ہوں. اترا. ہاں یہ ٹھیک ہے. اتر آیا اور اترتے ہی اس نے پہلا کام یہ کیا کہ گھوڑے کے چاروں پیروں کو کاٹ دیا. کس نشانی میں؟ کہ میں بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں. کیونکہ خندق جو پار کر کے آیا تھا تو اس خندق میں جہاں پہ فاصلہ کم تھا وہاں سے آیا تھا، اور بغیر گھوڑے کے وہ خندق کا فاصلہ اتنا تھا کہ پار نہیں کیا جا سکتا تھا. اب سنیے ماجرا کیا ہوا تھا. تو اس نے پہلے گھوڑے کے پیر کاٹے تھے. اللہ اکبر، جانیں قربان ہو جائیں ابو طالب کے لال پر. مولا نے جب اس کے ساتھ جنگ کی اور جب علی سینے پہ سوار ہوئے تھے تو اس سے پہلے اس کے پیر کاٹے تھے. کہا تو نے ایک بے زباں کے پیر کاٹے ہیں، تیرا گلا تو میں بعد میں کاٹوں گا، پہلے تیرے پیر کاٹوں گا تاکہ دنیا جانے علی جانوروں کے حقوق کو بھی پامال نہیں ہونے دیتا ہے. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. اسی لیے جب مولا اس کے سینے پہ سے ہٹے تو اما پیر تھے کہاں جو کھڑا ہوتا. کیونکہ علی نے جانوروں کا بدلہ پہلے لے لیا تھا تاکہ دنیا سمجھ جائے کہ کل اگر عقیل کچھ مانگنے آئیں گے تو ملنے والا نہیں ہے. بھائی آپ کو مسلمانوں کی پراپرٹی کا ذمہ دار بنایا جاتا ہے، بانٹنے والا نہیں بنایا جاتا ہے. اشہد ان علی ولی اللہ کہہ کے کوئی اس طرح سے جنتی نہیں ہوا جاتا ہے. پہلے سیرت علی پہ چلنا پڑتا ہے تب جا کے جنت کا حقدار ہوتا ہے، تب جا کے ہوتا ہے. اللہ کا شکر کیجئے اگر آپ کے حوالے کوئی ذمہ داری آ جائے. ہر ایک کو پروردگار ذمہ داریاں نہیں دیتا ہے، اور کچھ کو ذمہ داریاں دے کے آزماتا ہے. ذمہ داریاں دے کے آزماتا ہے کہ تم ہو کتنے پانی میں. کل یہ نہ کہنا کہ خدایا اگر میرے حوالے کیا ہوتا تو ایسے چلاتا جیسے ملک سلیمان. امی اپنا گھر تو چلا نہیں پاتے ہو، ذمہ داریوں کو چلاتے. تو یہ تبدیلی مولا ہے. اب یہاں پہ آپ غور کیجئے، جو مجھے بات بتانا تھی وہ تو رہ گئی. مولا نے فیصلہ لیا فوراً یا نہیں لیا؟ مولا سینے پہ سوار ہوئے تھے کس لیے؟ گلا کاٹنے کے لیے نا. لیکن نہیں کاٹا. کیوں؟ علی نے جس فیصلے سے اس پہ اوپر حملہ کیا تھا اسے پورا کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ اس نے بے حرمتی کی.
مولا نے فوراً اپنے ارادے کو تبدیل کیا، کہا دیکھو حق کے مطابق ارادے کو تبدیل کرنے والے کو علی کہتے ہیں۔ بھائی جسے غدیر میں، ابھی غدیر گئی ہے، جسے غدیر میں 1.25 لاکھ کے مجمع میں نبی نے مولا اعلان کیا ہو، جہاں سب کی زبانوں پہ بیعت لی ہو، جہاں نبی نے تاکید کی ہو کہ اس پیغام کو قیامت تک ہر باپ اپنی اولاد کو پہنچائے، جہاں عالم اسلام کا سب سے بڑا کارنامہ ہوا ہو، وہاں تو علی کو بہت آسانی سے آگے کہنا چاہیے تھا خلافت میرا حق ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ لیکن مصلحت اسلام کو دیکھ کر علی نے 25 سال چپ رہ کے بتایا کہ حق کے مطابق تبدیل ہونا ہی علی کا کردار ہے۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ اب 5 منٹ ذرا کڑوی باتیں بھی سن لیجئے۔ آپ کے اذہان عالیہ آمادہ ہو گئے نا، تبدیلی ہے نہیں، ہماری مجلس کا تو ٹائم تیز نہیں ہو سکتا، ہمارے یہاں تو فلاحی اسٹائل ہے وہی چلے گا، ہمارے گھر میں ایسا ہوتا ہے۔ اما آپ کا گھر کوئی جبریل کے نازل ہونے کی جگہ ہے کیا؟ ہیں 250 سالہ زندگی پڑھیے ان ہستیوں کی، اور اس کے بعد دیکھیے کہ یہ ہستیاں کتنا زمانے کے مطابق چلی ہیں۔ نہیں، اپنی بات کو دوہرا رہا ہوں، یہ ہستیاں کتنا زمانے سے آگے چلی ہیں، آگے چلی ہیں۔ امام کے زمانے میں دکھائیے ایسے کیسا ہوتا تھا، امام کے زمانے میں دکھائیے ایروپلین پہ کیسے بیٹھا جاتا تھا، امام کے زمانے میں بتائیے شیئر بازار کیسے ہوتا تھا، امام کے زمانے میں بتائیے ٹرین پہ کیسے بیٹھا جاتا تھا، امام کے زمانے میں بتائیے اے سی میں کیسے رہا جاتا تھا، دکھائیے امام کے زمانے میں، نہیں دکھا سکتے نا، تو آج کے زمانے میں جب امام پردے غیب میں ہے کیسے بتائیں گے؟ کا زمانہ تبدیل ہوگا تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، شریعت تبدیل نہیں ہوگی کیونکہ غدیر میں کامل ہو گئی ہے۔ چند منٹ میرے ساتھ رہیے، زمانہ تبدیل ہوگا، یہ زمانے کی مجبوری ہے، زمانہ رک نہیں سکتا، تبدیلی اس کی ذات میں ہے۔ آپ میرے جملے پہ غور کیجئے گا، آپ اور میں وہ نہیں ہیں جو 5 منٹ پہلے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ 5 منٹ میں آپ نے ایک بار صلوات پڑھی، آپ کا مقام بڑھ گیا، اما تو آپ 5 منٹ والے پہلے کیسے رہ گئے؟ رہ گئے؟ نہیں رہ گئے۔ انسان ہر سیکنڈ بدلتا رہتا ہے، شریعت الیوم اکملت لکم دینکم غدیر میں کامل ہو گئی، یہ تبدیل نہیں ہوگی۔ اما ایک چیز تبدیل نہیں ہو رہی ہے، ایک چیز تبدیل ہو رہی ہے، اسے ملایا کیسے جائے؟ کیسے ملایا جائے؟ آپ کے جذبات سے نہیں ملایا جا سکتا ہے، اس کا انتظام وہی کریں گے جن کو پروردگار نے دین کی حفاظت کی ذمہ داری دی ہے۔ وہ آگے قانون دے کے جائیں گے کہ دیکھو ہمارے غیبت کے زمانے میں کچھ مجتہدین ہوں گے جو تبدیلی کو بھی جانتے ہوں گے، تبدیل نہ ہونے کو بھی جانتے ہوں گے، وہ بتائیں گے شریعت پہ کیسے عمل کیا جائے گا۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ مل جل کے صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔
ہم نے تو نہیں دیکھا آج تک کہ یہ فتویٰ آیا ہو، یہ نیا فتویٰ کیسے آ گیا؟ اما نئے فتوے دینے کو تو ہی مجتہد کہتے ہیں۔ مجتہد زمانے کی باریکیوں کو سمجھتا ہے، زمانے کی رفتار کو ناپتا ہے، زمانے کے کردار کو آ کے جانچتا ہے، شریعت کے قوانین کو نظر میں رکھتا ہے، اور اس کے بعد آ کے دیکھتا ہے یہاں شریعت کیا کہہ رہی ہے۔ وہ اپنی پوری عمر لگا دیتا ہے اہل بیت کی باتوں کو سمجھنے میں۔ یہ مسئلہ پہلے بھی میں پڑھ چکا ہوں، شاید مرحوم کی ہی مجلس میں نے شاید پچھلے سال بچوں والی مسجد پہ تھی مجلس، وہاں پڑھا تھا، پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں۔ میں کس زبان میں تقریر کر رہا ہوں؟ اردو۔ آپ سب کس زبان کو سمجھتے ہیں؟ اردو۔ میں اردو کا ایک شعر پڑھ رہا ہوں، صاحبان سخن لکھنؤ کا مجمع ہے، ذرا بتائے۔ کاو کاوے سخت جانی ہائے تنہائی نہ پوچھ، صبح کرنا شام کا لانا ہے جوئے شیر کا۔ بتائیے، ایک آپ کو لفظ صبح سمجھ میں آیا، ایک شام سمجھ میں آیا؟ یہ تو سمجھ ہی میں نہیں آیا کہ غالب نے کہا کیا۔ غالب نے اردو میں ہی تو اشعار کہے ہیں، یا کوئی نئی زبان تھی؟ اردو کا مجمع ہے، اردو نہیں سمجھ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ زبان زمان میں تبدیل ہوتی ہے۔ میرے انگلشدہ جوان، ابھی ان کے ہاتھ میں شیکسپیئر کا آرٹیکل پکڑا دیا جائے تو 10 جگہ انہیں آکسفورڈ کی ڈکشنری دیکھنا پڑے گی۔ تو بھیا تمہیں تو انگلش آتی ہے؟ کہے گا بھائی دیکھیں مولانا صاحب، آج کے زمانے کی انگلش آتی ہے، شیکسپیئر کے زمانے کی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ زبان بدلتی رہتی ہے۔ آج گاڑی اردو میں کوئی تقریر کر دے تو لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں بھائی کیا پڑھ رہے ہیں۔ آج تو مولویوں کی ایک بہت بڑی مشکل یہی ہے کہ اپنے لیول کو گرانا پڑتا ہے، آپ کے لیول پہ آنا پڑتا ہے۔ اب اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ہستیاں کتنی باکمال تھی جنہی نے ملائکہ کو سکھایا تھا، وہ عرب کے بدوؤں کو سکھانے کے لیے آ گئے تھے۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ ہم نے غور فرمایا، زمانے کے ساتھ زبان تبدیل ہوتی ہے۔ اردو 200 سال پرانی زبان ہے، 200 سال میں ہم یہاں پہنچ گئے۔ قرآن کی زبان کب کی ہے؟ کیسو سال ہو گئے قرآن کو؟ 1400 سال ہو گئے۔ عربی بھی بدلتی ہے۔ پروردگار تمام حاجیوں کے حج کو قبول کرے۔ پوچھئے گا ذرا ان سے، جب عربوں سے ملے تھے، ان کے سامنے قرآن کھولا تھا تو وہ بتا پائے تھے کہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ آج کا عرب بھی قرآن نہیں سمجھ پاتا، کیونکہ عربی بھی ہر زبان کی طرح تبدیل ہوتی ہے۔ اردو تبدیل ہوتی ہے، ہندی تبدیل ہوتی ہے۔ آج دیکھ لو، زبان جن کا سن تھوڑا سا زیادہ ہے وہ اس حقیقت کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ میری بات پہ غور کر رہے ہیں؟ اب آئیے آپ کو بتاؤں، جان قربان ہو جائیں ہمارے مجتہدین کے اوپر، جو 1400 سال کے بعد آج بیٹھ کے بتاتے ہیں کہ 1400 سال پہلے جو قرآن میں آیت نازل ہوئی اس کا ترجمہ یہ ہے، جو مولا نے کہا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے۔ اما جو ابھی ہندی کی کتاب نہ پڑھ پائے وہ آ کے مجتہد کے سامنے کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ کیا فتویٰ دے دیا؟ ارے تم تو ان کی گردے پا بھی نہیں ہو، تمہیں کیا پتا فتویٰ کسے کہا جاتا ہے؟ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔
ابھی حدیث کی کتاب ہاتھ میں دے دی جائے تو نیوز پیپر ہو جاتا ہے. یہی نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ دائیں سے کھلے گی یا بائیں سے. اور اس میں ستم ظریفی تو یہ ہے کہ بعض لوگ ان کی دفاع کرنے کھڑے ہو جاتے ہیں. اما غور فرمائیے معاشرے کو کہاں لے کے جا رہے ہیں. تبدیلی وہ اچھی ہوتی ہے جو پستی سے بلندی کی طرف ہو. جو پستی سے بلندی کی طرف ہو. جس کا جملہ ہے اس کے نام سے کہوں گا. خدا غریق رحمت کرے ڈاکٹر کربے صادق صاحب کو. انہیں نے خود مجھ سے کہا, کہیں گے بیٹا ہماری قوم میں جو دینی معلومات کی بیداری ہے, اور بالکل بات صحیح ہے, الحمدللہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے, جتنا دینی معلومات ہمارے جوانوں کے پاس ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ آئیڈیل سچویشن ہے, نہیں, جو پریزنٹ سچویشن ہے, جو ابھی ہے حال, اس کو اگر آپ دوسری قوم سے ملائیں تو بہت بہتر ہے. دوسری قوموں کی بنسبت بہت بہتر ہے. لیکن ہاں جو ہونا چاہیے اس سے ہم پیچھے ہیں, یہ ہمیں پتہ ہے. لیکن دوسروں کے مقابلے میں الحمدللہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے. کبھی موقع ملے تو ان سے پوچھ لیجیے گا ذرا 4 کا نام بتاؤ, ایسے اٹکیں گے کہ اللہ ہی جانتا ہے. اور اگر آپ نے یہ پوچھ لیا کہ کب پیدا ہوئے تھے اور کب گئے, تب تو پھر طوطے اڑ جائیں گے. اور یہاں تو اتنا معلوم ہے کہ کعبہ گواہی دے گا کب آئے تھے, مسجد گواہی دے گی کب گئے تھے. الحمدللہ میں جوانوں کی معلومات دوسروں کے بنسبت بہت اچھی ہے. ہاں لیکن جیسے ہونا چاہیے نہیں ہے. پھر اس کے بعد دوسرا جملہ ڈاکٹر صاحب کا, کہیں گے بیٹا یہ جو قوم میں زوال آیا ہے اس کی وجہ بھی منبر ہے. جو ترقی آئی ہے اس کی وجہ بھی, اور جو زوال آیا اس کی وجہ بھی ہے. بھائی اگر کاٹے گی تو تلوار ہی تو کاٹے گی, اور نہیں کاٹے گی تو تلوار ہی کاٹے گی. بس فرق یہ ہوگا ایک پہ دھار ہوگی ایک پہ زنگ ہوگا. اور تیسرا جملہ مرحوم کا, کہنے گے اور اب اگر قوم میں ترقی آنا ہے تو وہ بھی منبر سے ہی آئے گی. کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں. یہ ایسا راستہ ہے جسے ثانی زہرا نے بنایا ہے. صلوات پڑھیے بر محمد. اور اسی لیے سب سے زیادہ کوشش یہ ہوتی ہے, اب جو بات کہنے جا رہا ہوں خلاصہ میری پوری گفتگو کا, سب سے پہلے حملہ اسی منبر پہ ہوتا ہے. غور فرمائیے منتظمین, ایام عزا آ رہے ہیں, ایام عزا آ رہے ہیں. پورا یہاں جو مجمع بیٹھا ہوا ہے, ایک آدمی مجھے بتائے کہ کوئی مولانا بغیر بلائے خود سے منبر پہ جاتا ہو. اگر کسی کے پاس مثال ہے تو کھڑا ہو کے بتا دے. بھی جاتا ہے, بلایا جاتا ہے نا, بلایا نہ جاتا تو وہ آتا نہیں آتا نا. تو قبلہ اگر منبر سے غلط باتیں بیان ہو رہی ہیں تو بولنے والا بعد میں ذمہ دار ہے, بلانے والا پہلے ذمہ دار ہے. اگر ہمارے شہر میں منتظمین یہ طے کر لیں کہ منبر سے صرف اہل بیت کی بات ہوگی, صرف دین کا پیغام دیا جائے گا, اور اگر ایسا بیان کرنے والا نہیں
ملے گا تو ہم مرثیے پہ مجلس تمام کر دیں گے، غلط لوگوں کو گمراہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ پوچھیے آپ جو ممبر پہ جاتا ہے اس سے پوچھیے کتنا مطالعہ کیا، ایسے لفافہ دے دیا جاتا ہے۔ قبلہ ہمارا ممبر ایک کانفرنس سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ کانفرنس میں جانے والا ٹیچر پوری تیاری کے ساتھ جاتا ہے، یہ ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم ممبر پہ ایسے ہی کتاب لے کے بیٹھال دیا کرتے ہیں۔ اما مطب میں آپ نے کبھی بڑھئی کو بیٹھالا ہے؟ مطب میں بڑھئی کو نہیں بھیجا جاتا ہے، مطب میں جھولا چھاپ کو نہیں بھیجا جاتا ہے، مطب میں اسے بیٹھنے کا حق دیا جاتا ہے جس نے پہلے پڑھا ہو، اس کے بعد پریکٹس کی ہو۔ نہ جانے قوم کو کیا ہو گیا ہے، دینی معلومات کچھ نہیں ہے، واہ واہ پہ واہ واہ ہوئی جا رہی ہے۔ اور جب سنیے 2 منٹ، اور جب ایسا پڑھنے والا مل جائے تو نعرے لگا کے اس کا وقت نہ برباد کیا کیجیے۔ دوسرے ملک سے بلا تو لیا، اما ذرا پڑھنے بھی تو دیتے تاکہ پیغام دے کے جاتا۔ مولانا مجمع کی تو آپ تعریف کر کے چلے گئے، اما یہ بتائیے لکھنؤ والوں کو پیغام کیا دے کے گئے؟ تو مولانا پلٹ کے جواب دیں گے، اما آپ کے نعروں نے پیغام دینے کا وقت ہی کہاں دیا؟ اور اگر آپ نے روک دیا ممبر سے کہ بھائی نعرہ نہ بھیجیے تو یہ لیجیے، اما قبلہ اپنی نسل کو چیک کیجیے، آپ بتائیں گے میری نسل کیا ہے؟ دین کے معاملات میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا جاتا ہے۔ وہ شہر جہاں سے فتویٰ نجف جایا کرتا تھا آج ایسا بنا دیا گیا ہے جہاں ابتدائی دینی تعلیمات کے لیے لوگ فقیر نظر آتے ہیں۔ وہ شہر جہاں کے امتحان کے پیپر نجف سے بن کے آتے تھے، مرحوم ہارون صاحب ان کا پیپر نازمیہ کی لائبریری میں رکھا ہوگا، جا کے دیکھیے۔ جب وہ پیپر چیک ہونے کے لیے نجف گیا، لما کا طالب علم، وہاں کے مجتہد نے نیچے لکھا تم اسے پڑھا کیوں رہے ہو، یہ تو خود مجتہد ہے۔ ہمارے لکھنؤ کے کتنے جوان جانتے ہیں صاحب ابقات کی قبر کہاں ہے؟ کتنے جوان جانتے ہیں مرحوم دلدار حسین کی قبر کہاں ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی محنت سے ہمارا اور آپ کا دین بچا ہے۔ سمجھیے کیا ہو رہا ہے، دین جذبات کے دھاروں پہ بہایا نہیں جاتا ہے، عقل کے اصولوں پہ اتارا جاتا ہے۔ سمجھیے کیا ہو رہا ہے، خدا کے واسطے اگر دیر سے جاگیے گا تو خدا نخواستہ ایسا وقت آئے گا کہ بچا نہیں پائیے گا۔ یہ جو ہر گلی کوچے میں بغیر سوچے سمجھے علماء کی توہین ہو جاتی ہے، سمجھیے اس کا سائیڈ ایفیکٹ کتنا ہوتا ہے۔ پروردگار کو پسند نہیں ہے۔ پروردگار نے جب اس کی خاص ہستیوں کی توہین کی گئی تو آخری حجت کو پردے میں چھپا دیا۔ آج اس کی وجہ یہی ہے۔ آخری بات بس، اور اگر ممبر سے صحیح پیغام جانا ہے تو آپ کے پاس اتنے خطیب ہونا چاہیے پڑھے لکھے، کیونکہ مجلسیں تو بہت ہیں، اور میں یہ کبھی آپ سے نہیں کہوں گا مجلسیں کم کر دیجئے، جی نہیں۔ اگر پچھلے سال 2.25 مہینے میں لکھنؤ میں 10,000 مجلسیں ہوئی ہیں تو اس سال 10,200 ہونا چاہیے۔ اسے کہتے ہیں ترقی۔ کوانٹٹی بھی بڑھائیے، کوالٹی بھی بڑھائیے۔ کوالٹی بڑھانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟
ایسے انسانوں کو پیدا ہونا پڑے گا کہ جو حق کے منبر ادا کر سکیں. ہونا پڑے گا یا نہیں؟ تو پھر اپنے جوانوں کو بھیجیے. قبلہ بچے کو کیا بنائیں گے؟ انجینئر. ہندو انجینئر سے کام چل جائے گا یا نہیں؟ بتائیے، جواب دیجیے. بس میری ذمہ داری تھوڑی ہے گلا پھاڑنا. ہندو انجینئر سے کام چلے گا یا نہیں؟ ہندو ہے لیکن انجینئر اچھا ہے، اور کہیں کہیں تو ہم یہی کرتے ہیں. اس کو لے کے آتے کہتے ہیں یہ اس کا کام صحیح ہے. تو فن میں کام دیکھا جاتا ہے، مذہب نہیں دیکھا جاتا. تو اگر ہم بھی فنکار بن جائیں تو کوئی یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ مسلمان ہے یا شیعہ ہے. قدموں پہ جھک کے آئے گا، کیونکہ دنیا فن کی پرستار ہوتی ہے. سیکھیے. کہ مولانا ہم تو انجینئر بنائیں گے. کہ بسم اللہ، بالکل بنائیے. لیکن یاد رکھیے، جب سارے جوان انجینئر اور ڈاکٹر بن جائیں گے تو پھر مولانا ہندو لے کے آئیے گا. ہو پائے گا؟ نکاح پڑھنے والا ہندو لے کے آئیے گا، تلک لگا ہوا. ہو جائے گا؟ جی نہیں. انجینئر دوسرے مذہب کا ہو سکتا ہے، صاحب منبر دوسرے مذہب کا نہیں ہو سکتا ہے. لہذا پہلے جوانوں کو دینی تعلیم دلواؤ، اس کے بعد انجینئر اور ڈاکٹر بنانے کی کوشش کرنا. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. پروردگار نے انجینئرنگ کو کامل نہیں کیا ہے، غدیر میں دین کو کامل کیا ہے. میرے مولا نے ترقی کو نہیں بچایا تھا کربلا میں، دین کو بچایا تھا. حسین دین کو بچانے کے لیے آگے بڑھے تھے. یبن الشبیب ان کنتا باقیا فابکی علی الحسین ابن علی. اے شبیب کے بیٹے، اگر کبھی رونے کا دل کرے، عزاداروں تیار ہو جائیے، ایام عزا آ رہے ہیں. ایام عزا کی تیاری کی جاتی ہے، کپڑوں سے نہیں، دلوں سے، آنکھوں سے. گناہوں سے بچا کے آنکھوں کو ایسا بنائیں کہ آنسو رومال زہرا میں جنگھا پائیں. عبادتوں کے ذریعے اپنی روح کو ایسا تازہ بنائے کہ بس ادھر حسین کا نام آئے روح ایسے بے چین ہو جائے جیسے کوئی پرندہ قفس میں بے چین ہوتا ہے. اعلیٰ ترین عبادت ہے عزاداری. آیت اللہ بہجت، جن کا نام آپ سب نے سنا ہوگا، وہ فرماتے ہیں مستحبات میں، واجب کی بات نہیں کر رہے ہیں، مستحبات میں، کیونکہ مستحب تب فائدہ دیتا ہے جب واجب پورا ہو چکا ہو. گھر میں قندیلیں تب ٹانگی جاتی ہیں جب گھر بن چکا ہو. واجبات گھر ہیں، مستحبات قندیل ہے. وہ فرماتے ہیں مستحبات میں عزاداری سے بڑھ کر کوئی مستحب نہیں ہے. اگر تمہیں خدا سے قریب ہونا ہے تو زہرا کے لال پر آنسو بہاؤ، لیکن دیکھو واجبات کو ترک نہ کرنا، حرام میں الجھنا مت.
رمضان کے لیے خطبہ شعبانیہ آپ نے پڑھا ہوگا نا، خطبہ شعبانیہ کا ایک جملہ غور فرمائیے گا، نبی فرماتے ہیں انفاسکم فیہ التسبیح، رمضان میں روزے دار کا سانس لینا عبادت ہے، اللہ اکبر۔ اور ادھر معصوم فرماتے ہیں نفس المحموم فی ہمنا التسبیح، عزادار کا ہماری عزاداری میں سانس لینا عبادت ہے، وَهَمُّهُ لَنَا عِبَادَةٌ، اور اس کا ہمارے لیے گریہ کرنا عبادت ہے۔ اللہ اکبر، کتنا عظیم سرمایہ ہے ہمارے پاس، خدا کے واسطے اس کی صحیح سے حفاظت کیجئے، اس کو خراب نہ ہونے دیجئے، اس میں غلط چیزوں کو ملنے مت دیجئے۔ یا ابن الشبیح ان کنتا باکیا، اگر کبھی رونے کا دل چاہے فبکے علی الحسین ابن علی، تو حسین ابن علی پہ رونا۔ پھر مولا نے وجہ بتائی کیوں، کہا فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَذِبْحِ الْكَبْشِ، کیونکہ زہرا کے لال کو جانوروں کی طرح ذبح کیا۔ میں نے اپنے استاد سے پوچھا استاد یہ بتائیے مولا نے جانور کی طرح ذبح کی تشبیہ کیوں دی؟ بس دل تھام کے سن لیجئے۔ استاد نے فرمایا دیکھو، جب کوئی انسان قتل کیا جاتا ہے تو لوگ آبجیکشن کرتے ہیں، لوگ اسے آ کے بچاتے ہیں، لوگ قتل کرنے والے کی مذمت کرتے ہیں، لیکن جب کسی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے نہ کوئی آبجیکشن کرتا ہے، نہ کوئی آگے بڑھ کے بچاتا ہے، نہ کوئی مخالفت کرتا ہے۔ یعنی مولا یہ کہنا چاہ رہے ہیں ہائے زہرا کا لال، ارے جب شمر کا خنجر چل رہا تھا نہ کوئی بچانے والا تھا، نہ کوئی مخالفت کرنے والا تھا۔ ایک مرتبہ دکھیاری بہن خیمے سے باہر نکلی، فنظر یمینا و شمالا، دائیں بائیں دیکھا، ماں جایا نظر نہیں آیا۔ ایک مرتبہ بلندی پر آئی، دلے زینبیہ پہ کھڑی ہوئی، عجب منظر دیکھا، وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِهِ، شمر حسین کے سینے پر سوار، آواز دی یبن عمر سعد اتنظر ویقتل ابو عبداللہ، ارے تو دیکھ رہا ہے زینب کا بچہ شہید ہو رہا ہے۔ ایک دکھیاری ماں آواز دے رہی ہے آجا میرے حسین، میری آغوش میں آجا۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ لَا مَعْبُودَ سِوَاكَ يَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيثِينَ۔ بار الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا نام ان کے آوان و انصار میں شمار فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما۔ میرے معبود تیری توحید کو ماننے والے اس دنیا میں جہاں جہاں بھی آباد ہیں، ان کی جان مال عزت و آبرو کی محافظت فرما۔
جو بیمار ہیں ان کو شفاء عاجل و کامل عنایت فرما، جو مقروض ہیں غیب سے ان کا قرض عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کے لیے بہترین حلال روزگار کا انتظام فرما۔ پروردگار جو بے اولاد ہیں ان کی گودیوں کو اولاد کی نعمت سے بھر دے، جو صاحب اولاد ہیں انہیں توفیق دے اپنی اولاد کی نیک تربیت کر سکیں۔ پروردگار علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، مملکت اسلامیہ کا تحفظ فرما۔ پروردگار محبت اہل بیت، عزاداری سید الشہداء تا قیامت ہماری نسلوں میں باقی رکھ۔ پروردگار جن مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے ان کے گناہان صغیرہ اور کبیرہ کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کو اہل بیت علیہم السلام کے دسترخوان پر مہمان فرما۔ پروردگار خلوص نیت کے ساتھ عزاداری کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار اس سال کی عزاداری ہماری زندگی کے اب تک کی بہترین عزاداری قرار دے۔ پروردگار اس عزاداری کے سائے میں ہمیں پروان چڑھنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار جب ہم اس دنیا سے جائیں ایک ہاتھ میں قرآن دوسرے میں دامن اہل بیت ہو۔ بار الہ ہماری پہلی اور آخری دعا تیری بارگاہ میں یہی ہے، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا نام ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ التماس ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جملہ مؤمنین و مومنات شب جمعہ ہے اپنے مرحومین اور بالخص مرحوم دلشاد حسین صاحب کی روح کو ایصال فرما دیں۔ یا حسین 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 شہیدی کبھی اپنا گھر دیکھتے ہیں، شہیدی کبھی اپنا گھر دیکھتے ہیں، کبھی سہرا سفر دیکھتے ہیں، شہیدی کبھی اپنا کبھی دشت غربت سے کرتے ہیں وعدے، کبھی ماتم مدر دیکھتے ہیں، شہیدی کبھی اپنا شریعت محمد کی قرآن خدا کا سوالی کھڑے ہیں، جدھر دیکھتے ہیں، شہیدی کبھی اپنا گھر دیکھتے ہیں، مہینوں سے بیٹی کی جانب نہیں دیکھا جاتا مگر دیکھتے ہیں، شہیدی کبھی اپنا گھر دیکھتے ہیں، بھتیجے کے پامال لاشیں کے ٹکڑے تڑپتے ہوئے ریت پر دیکھتے ہیں، شہیدی کبھی اپنا گھر دیکھتے ہیں، بیٹے کے سینے میں پیوست برچھی مال شباب سر دیکھتے ہیں، شہیدی کبھی اپنا گھر دیکھتے ہیں،
گردن کے کٹنے کا منظر سینہ پر کبھی اپنا سر دیکھتے ہیں شہیدی کبھی اپنا گھر دیکھتے ہیں نظر ان مناظر سے آگے بھی سرور رضائے خدا کی نظر دیکھتے ہیں شہیدی کبھی اپنا گھر دیکھتے ہیں یا حسین Say